قبلہ بڑا خوبصورت سوال یہ بھی کہ انبیاء کے معصوم ہونے سے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں، معصوم کائنات کے اندر دو مخلوقات ہیں جن کے معصوم ہونے کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے. ایک انبیاء علیہم السلام اور دوسرے فرشتے. انسانوں میں صرف انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے معصوم ہونے کا عقیدہ رکھنا یہ ضروری ہے. اور ان کا معصوم ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ قبل اعلان نبوت بھی معصوم ہوتے ہیں، یعنی پیدا ہونے کے ساتھ ہی وہ معصوم ہوتے ہیں، اور اپنے وصال کے آخری دن تک وہ معصوم ہوتے ہیں، اعلان نبوت سے پہلے بھی اور بعد بھی. اور کبیرہ گناہ سے بھی معصوم ہوتے ہیں، اور حق یہ ہے کہ صغیرہ گناہ بھی جان بوجھ کے ان سے ہو ہی نہیں سکتا. یہ نبوت کے منصب کے ہی خلاف ہے. معاذ اللہ اگر کوئی کسی نبی کے معصوم نہ ہونے کا قائل ہے تو پھر تو پوری نبوت ہی اسٹیک پر لگ جاتی ہے کہ اگر وہ گناہ کرتے ہیں تو پھر تو احکام پہنچانے میں بھی کوئی گناہ ہو گیا ہوگا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ نے 1000 احکام دیے ہوں گے، ہو سکتا ہے 10 رہ گئے ہوں، 10 چھپا لیے ہوں. تو یہ تو بہت بڑی خرابی کا ایک دروازہ کھلتا ہے. اور دیکھیں گناہ کون کرتا ہے؟ جس کے دل میں شیطان القا کرے اور اسے گناہ کی طرف لے کر جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شیطان کے حوالے سے فرما دیا، شیطان کہتا ہے میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا سوائے ان لوگوں کے جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں. اور انبیاء تو چنے ہوئے اربوں خربوں بندوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے ہیں. ان کے دلوں پر شیطان کا کوئی زور ہے ہی نہیں. تو جب شیطان ان سے ہزاروں میل دور ہے تو گناہ کا صدور ان سے بالکل بھی نہیں ہو سکتا. تو انبیاء جو ہے وہ معصوم ہیں. اب حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے بعض لوگ جسارت کرتے ہیں، قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں. یہ بھی بغیر استاد کے ترجمہ پڑھنے والوں کا نقصان ہے کہ وہ پھر ڈائریکٹ کہتے ہیں آدم سے گناہ ہو گیا، حالانکہ ہمارے علماء نے فرمایا یہ حرام ہے. اور اگر کوئی آدم کی عصمت کا انکار کرتا ہے اس پہ حکم کفر بھی لگ سکتا ہے. تو اب آدم علیہ السلام نے جو شجر ممنوعہ کھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. آدم سے نسیان ہو گیا تھا، بھول ہو گیا تھا، اور ہم نے آدم کا عزم نہیں پایا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آدم سے بھول ہو گئی تھی، بھولے سے ہو گیا تھا، یا اجتہادی خطا تھی. اجتہادی خطا گناہ نہیں ہے، نسیان گناہ نہیں ہے. تو انبیاء سے اس طرح کے جتنے بھی اعمال بتائے گئے ہیں اجتہادی خطا یا نسیان کے تحت ہوئے ہیں، ان پہ گناہ کا حکم لگانا یہ گمراہی ہے، اور اس میں ایمان کو بھی بہت بڑا خطرہ پڑ سکتا ہے. بہت اہم ترین سوال تھا اور کمال کا جواب علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا ہے. اب اگلا سوال جو آپ کے ذہنوں میں آ رہا ہے نا، میں سمجھ رہا ہوں، تو وہ بھی سوال میں علامہ صاحب سے کیے لیتا ہوں کہ قبلہ ارشاد فرمائے گا کہ انبیاء کے علاوہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ظاہر بات ہے یہ ذوات مقدسہ ہیں، بڑی ہستیاں ہیں، ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ کہ کیا ان کے بارے میں کوئی معصوم کا عقیدہ رکھے کہ یہ بھی معصوم ہے؟ تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے شرعی طور پر ارشاد فرمائیں. اور پھر اس کے بعد اگر ہم اولیاء اللہ کی بات کریں تو اولیاء اللہ کے بارے میں سے کسی ذات کے بارے میں کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی یہ بھی معصوم ہے، اگر اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے، ظاہر بات ہے جو اہل بیت اطہار ہیں اور جو صحابہ کرام ہیں وہ تو اولیاء اللہ کے درجے میں بھی آتے ہیں، مگر ہم فی زمانہ یا قریب کے جو اولیاء اللہ کی بات اگر کریں تو ان کے بارے میں سے بھی کسی کے بارے میں اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ معصوم ہے تو اس پر شریعت کیا کہتی ہے؟ ارشاد فرمائیں. دیکھیں، معصوم ہونے کا جیسے پچھلے سوال میں بتایا، انسانوں میں معصوم صرف انبیاء اور رسل ہیں. باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے حوالے سے معصوم ہونے کا عقیدہ نہیں رکھا جا سکتا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے واضح طور پر ارشاد فرمایا انبیاء رسل کے علاوہ انسانوں میں معصوم نہیں ہے کوئی. جو کسی صحابی یا ولی کو معصوم مانے وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے. یہ واضح عقیدہ ہے. اب معصوم نہیں ہے تو کیا مطلب ہم کوئی گناہ کا عقیدہ ان کے لیے رکھتے ہیں کہ وہ گناہ کرتے ہیں؟ نہیں. ایک لفظ ہوتا ہے محفوظ گناہوں سے اور ایک ہوتا ہے معصوم گناہوں سے. گناہوں سے معصوم ہونا انبیاء کا خاصہ ہے، اور گناہوں سے محفوظ ہونا صحابہ، اہل بیت اور اولیاء اللہ کا خاصہ ہے. یہ اولیاء اللہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر گناہ کرنے کی طاقت بھی ہوتی ہے، شیطان وسوسہ بھی ڈال سکتا ہے، ان کے لیے گناہ کرنا کوئی محال شرعی نہیں ہوتا. اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے بیریئرز ڈال دیتا ہے اور ان بندوں کو گناہوں سے محفوظ رکھ لیتا ہے. تو یہ محفوظ ہیں اللہ کے نیک بندے، لیکن معصوم نہیں ہیں. معصوم ہونا انبیاء کا خاصہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ.